QAU پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور QAU پوڈ کاسٹ مشترکہ پیشکش پاور 99 اسلام آباد اور قائد اعظم یونیورسٹی کی، جس میں ہم مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جن کا تعلق قائد اعظم یونیورسٹی سے ہے. اب تک آپ مختلف شخصیات سے مل بھی چکے ہیں، لیکن آج جو شخصیت ہماری مہمان ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور ان سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے یونیورسٹی کے حوالے سے، ان کے اپنے حوالے سے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، جو کہ وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے، اور آپ نے جوائننگ دی نومبر 2018 میں، اور تب سے لے کر اب تک آپ ایز اے وائس چانسلر یونیورسٹی کو دیکھ رہے ہیں. تو بہت ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ پاور 19 کا، انہوں نے مجھے موقع دیا، اور یہ جو آپ کی سیریز ہے میں اس کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو QAU پوڈ کاسٹ ہم نے شروع کی، آپ بھی شاید دیکھتے بھی ہوں گے ہمارے اس پروگرام کی سیریز کو، تو تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس بھی شخصیت سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. ہم گو کہ آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، آپ وائس چانسلر ہیں، آپ بہت عرصے سے اس تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ نے بایولوجیکل سائنسز میں اپنی اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، اور آپ کا تعلق جنگ سے ہے جتنا مجھے معلوم ہے. تو تھوڑا اور ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ ہمارے جو ویورز اور لسنرز ہیں ان کو تھوڑا معلوم ہو سکے اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جو VC تک کا سفر تھا اس کے بارے میں اگر بتائیں تو سر. جی، میرا تعلق جھنگ ڈسٹرکٹ، پہلے جھنگ ڈسٹرکٹ ہوتی تھی، اب وہاں اس میں سے ایک نئی ڈسٹرکٹ بن گئی چنیوٹ ڈسٹرکٹ. تو میرا اس چنیوٹ ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے، اور میں نے شروع کی تعلیم سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ سے لی تھی. پھر FC کالج سے میں نے BSc کی، پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. PhD میں نے یونیورسٹی آف ویلز سے کی ہے، پوسٹ ڈاک پھر میں نے کولمبیا سے کیا. جی، USA سے. تو یہ مختصر سی میری ہے تعلیمی کیریئر، کیونکہ دیہات میں رہنے والے لوگ سارے ہمارے جو ہم زمین دارہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے پیرنٹس شہر میں پھر وہ گھر وغیرہ بنا لیتے تھے تاکہ بچے ان کے وہاں تعلیم حاصل کر سکیں. ٹھیک، تھوڑا سا اپنی فیملی کے حوالے سے بھی بتا سکیں سر کہ آپ کے فیملی کتنے ممبر ہیں، اپنی فیملی جو آپ کی ہے ان کے حوالے سے. جی، میری 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، اور بیگم صاحبہ میری جو ہیں وہ بھی جاب کرتی ہیں، اور بڑی بیٹی میری ایمسٹرڈیم میں PhD کر رہی ہے. اس نے پہلے ماسٹرز ایگزیٹر سے کیا تھا، اور چھوٹی بیٹی میری ابھی نوٹنگم میں ماسٹرز کرنے جائے گی. کووڈ کی وجہ سے ابھی نہیں گئی، جنوری میں جائے گی. بیٹا میرا ابھی O لیول میں ہے. تو وہ تینوں بچے پڑھ رہے ہیں، اور ہم خود 5 ہم بھائی ہیں اور ایک ہماری بہن ہے. تو یہ میری فیملی ہے. اور جب میں نے اپنی ماسٹرز کیا تو اس کے بعد پھر سروس میں نے زیادہ تر بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی ملتان میں کی، تقریباً 25 سال. 25 سال، اتنا لمبا عرصہ آپ کا وہاں پہ گزرا آپ کا، تو پھر بہت زیادہ اس جگہ کے ساتھ انسیت ہوگی. جو ہمارے سے چونکہ سارا ہمارا کلچرل کنٹیکسٹ ملتا ہے. میری بیگم صاحبہ کا تعلق بھی ملتان سے ہی ہے، اور اس میں 25 سال وہاں رہا، لیکن بیچ میں ملک سے باہر آتا جاتا رہا. 4 سال میں PhD کرنے کے لیے گیا، 1 سال پوسٹ ڈاک کے لیے گیا، اور پھر شارٹ وزٹس پہ بھی میں جاتا رہا. اور پھر دسمبر 2014 میں وائس چانسلر بن گیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. تو پھر 4 سال میں نے وہاں گزارے. تو وہاں کے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ہی میری سلیکشن اپوائنٹمنٹ یہاں پہ ہو گئی. تو اب 2 سال تقریباً یہاں ہونے. ٹھیک، تو آپ نے بتایا کہ آپ اس سے پہلے بھی وائس چانسلر رہے ہیں فیصل آباد میں، تو یہاں کے اور وہاں کے اس میں کوئی فرق آپ کو نظر آیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کام آپ وہاں کرتے تھے وہی کام یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، یا کچھ ڈفرینس؟ نہیں، بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی اسٹوڈنٹ پاپولیشن کے لحاظ سے. وہاں 45,000 اسٹوڈنٹس تھے، فیکلٹی بہت بڑی تھی، اور نئی یونیورسٹی تھی. اس میں چونکہ میرا اپنا تعلق چنیوٹ ڈسٹرکٹ سے ہے، اور چنیوٹ ڈسٹرکٹ فیصل آباد ڈویژن میں ہے، تو میرا ہوم ڈویژن تھا. اور اس میں جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے یا اسٹوڈنٹ وہ ہوموجینس ہے. وہاں پہ اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں. وہاں پہ
یونینس نہیں ہیں امپلائیز کی, آفیسرز کی, ٹیچرز کی. تو یہاں پہ چونکہ ڈیورسٹی بہت زیادہ ہے, وہ منی پاکستان منی پاکستان ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ تھوڑے سے یہ مشکل آرگنائزیشن ہے ٹو رن ان کمپیریزن ٹو جو میں نے پہلے میں نے 4 یونیورسٹیز میں کام کیا. بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی میں بھی میں نے تمام کلیدی عہدوں پہ کام کیا ایکسیپٹ فار دی وائس چانسلر. باقی جتنے بھی عہدے تھے, رجسٹرار بھی میں رہا, ڈائریکٹر بھی رہا, چیئرمین بھی رہا, تو سارے جو کمیٹیز ہیں ان کو میں نے ہیڈ کیا. میں یونیورسٹی آف جھنگ کا بھی وائس چانسلر رہا. تو وہاں پہ نسبتاً آسان ہے چونکہ وہ ہوموجینس پاپولیشن ہے, اور وہاں پہ وہ اتنا چیزیں مشکلات نہیں. یہاں پہ چونکہ ڈیورسٹی ہے اور کیپٹل کی یونیورسٹی ہے, شاید اسی جو تجربہ تھا اس کی بنیاد پہ مجھے گورنمنٹ نے یہاں کے لیے پک کیا. تو یہاں پہ یہ مشکل یونیورسٹی ہے, لیکن چونکہ مجھے اس بات کا اس یونیورسٹیز چلانے کا بڑا طویل تجربہ تھا ٹاپ مینجمنٹ میں, وائس چانسلر بھی اور باقی سارے عہدوں پہ, تو میں نے یہاں پہ بہت اچھی ٹیم بنا لی ہے. اور اب وہ یونیورسٹی ساری چلاتے ہیں, اور میں جو ہے وہ آئی انجوائے. تو یہ میرا خیال ہے لیڈرشپ کا رول بھی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انکلوسیو ڈیسیشن میکنگ کریں, لوگوں کو آن بورڈ کریں, اور ڈیسیشن اگر آپ انکلوسیو کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کی اونرشپ لیتے ہیں. تو اس لیے جو ہماری ساری ٹیم ہے, اور زیادہ تر پروفیسرز, چیئر پرسنز جو باقی مختلف انتظامی عہدوں پہ ہیں, وہ بہت ہی ڈیڈیکیٹلی, یہ پہلی دفعہ میں قائد اعظم یونیورسٹی کی جو بڑی طویل ہسٹری ہے اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وائس چانسلر and the faculty has a very cordial relationship. And vice chancellor and the students have a very cordial relationship. تو چونکہ میں ان کی بات سنتا بھی ہوں, اور جو جائز اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں تو وہ میں کوئی دیر نہیں لگاتا اس کو پورا کرنے میں. تو اس وجہ سے اب 1 سال 10 مہینے میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی یونیورسٹی بند نہیں ہوئی. یہ بھی ہسٹری ہے اس یونیورسٹی کی, اور چیزیں اسموتھ ہیں, اچھا چل رہا ہے کام. ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بھی ہمیں کوئی 2.5 ارب روپے کا ابھی گورنمنٹ سے ملا ہے. ابھی ہم ایک اور پروجیکٹ بھی جمع کرا رہے ہیں. تو آل ان آل میں مطمئن ہوں. اور اس یونیورسٹی سے آپ نہیں, یہ تو ہارورڈ آف پاکستان ہے, لیکن یہ اس کی بڑی اسپیشل چیزیں اس میں ہیں کہ آپ یہاں کا جو ایکڈیمک انوائرمنٹ ہے, یہاں کی جو ریسرچ انوائرمنٹ ہے, یہاں کا جو کیمپس کا اورا ہے, وہ تو شاید کسی اور یونیورسٹی کے پاس ہے نہیں. تو اس کا صرف اس میں چیز یہی تھی کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, ایک کنڈیوسو خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. تو وہ اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور الحمدللہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں تو آپ نے ذکر بھی کی. تو ایز اے وی سی جب آپ نے جوائن کیا تھا تو سب سے بڑا آپ کو کیا چیلنج لگا تھا کہ اس یونیورسٹی میں رہتے ہوئے آپ کو لگا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اس کو میں نے حل بھی کرنا بھی ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ وائس چانسلر فیکلٹی ریلیشن شپ, وائس چانسلر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میرے آنے سے پہلے انفارچونیٹلی وہ بہت خراب ہو گئے تھے, اور اس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھیں, شاید کچھ جنرل ریزنز بھی ہوں. تو یہ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا, اور میں اس میں بہت زبردست طریقے سے کامیاب ہو گیا ہوں. اور میرے جو ٹیچرز کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی تھا, تھوڑا بہت تو گھر میں بھی اختلاف رائے چلتا رہتا ہے, اور یہاں کے اسٹوڈنٹس چونکہ بہت انلائٹنڈ ہیں اس لیے وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. لیکن ہم ہر جو ہمارا جس پہ ہمارے ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہم اینڈ پہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں. بالکل. تو ابھی تو ریسنٹلی آپ لوگوں نے یونیورسٹی اوپن کی ہے, بلکہ پورے پاکستان میں جو تعلیمی نظام تھا پچھلے 5-6 مہینے کووڈ کے دوران بند رہا,
تو اس دوران ہم نے یونیورسٹی خود بھی وزٹ کیا, ہم نے دیکھی چیزیں, تو آن لائن بہت ساری چیزیں آپ لوگ کرتے رہیں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان ٹچ رہیں. کووڈ کے دوران آپ کا ایکسپیرینس تھا کیسا رہا؟ یونیورسٹی کے لیے وہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا, کتنے سارے اسٹوڈنٹس جو کہ ہم کہتے ہیں نا منی پاکستان ہے, تو آپ کو ہر علاقے کا بچہ یہاں پہ آتا ہے پڑھنے کے لیے, اس تک پہنچنا وہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا. اس ٹائم کا اگر بتا سکیں کیسے آپ نے اس کو لے کے چلے, آگے بڑھے؟ ہم نے 16 مارچ کو تقریباً یونیورسٹی بند کی کلوز تھی, کیا تھا, اور ہم نے 2.5 مہینے کے بعد آن لائن کلاسز شروع کی ہیں 1 جولائی سے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم لوگوں نے بہت محنت کی کہ ہم ایک تو سسٹم ڈیولپ کریں, اور جو فیس ٹو فیس ٹیچنگ ہے, یہ پیڈاگوجی ہے, اور جو آن لائن ورچوئل ہے وہ مختلف تھی. پھر ٹیچرز کو ٹرین کرنا تھا, پھر ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی. تو ہم نے اس 2.5 مہینوں میں پوری تیاری سے ہم نے 1 جولائی کو اس کو پھر ریزیوم کیا. تھوڑے بہت شروع میں پرابلم آئے, ریلکٹنس بھی تھی, ایکسیسیبلٹی کا پرابلم تھا, لیکن وہ ہم نے مل جل کے اس کا طریقہ نکالا, اور ہمارا یہ جو سیمیسٹر تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سمر سیمیسٹر جو اسٹوڈنٹس فائنل ایئر کے تھے, انہوں نے کچھ ان کے ڈراپ کورسز اگر رہتے تھے, تو ہم نے سمر سیمیسٹر بھی آن لائن ہی کمپلیٹ کیا ہے. اور سو بیسیکلی اس دوران میں وی رین 2 سیمیسٹرز. اور یہ پاکستانی قوم کی ایک خوبی بھی ہے, ہمارے ساتھ سب کی بھی, کہ ہم بڑے کوئک لرنر ہیں. تو ہم سارے کے سارے, میرے سمیت, یہ تمام جو آن لائن ٹولز تھے وہ میرے لیے نئے تھے, لیکن وہ لرنڈ اٹ سو کوئکلی کہ کس طرح ہم نے ساری میٹنگز جو ہیں وہ جو سافٹ ویئر, ہاں جی آن لائن, ہاں جی گوگل میٹ پہ کی یا زوم پہ کی, تو جو ہمارے پاس ٹیکنالوجیز تھیں وہ ہم نے لیں, خریدی اور اس کو یوز کیا. اور ہمارے ٹیچرز نے بھی اسی کو جو ہے وہ یوز کیا. تو ہمارا, میرا خیال ہے یہ تجربہ ایک اپرچونٹی تھی, وہ ہم نے اس کو اویل کیا ہے. اور فیوچر میں بھی میرا یہ خیال ہے, میری اوپینین ہے, کہ یہ جو ہم نے لرن کیا ہے, ہمیں یہ جو آن لائن ہے, کچھ کورسز ہر سیمیسٹر میں آن لائن رکھنے چاہیے, تاکہ اسٹوڈنٹ کو بھی, ٹیکنالوجی کا فیوچر ہے ہی ٹیکنالوجی, تو ٹیکنالوجی سے ہمیں سب کو جو ہے وہ آشنا رہنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے رہیں. 100% پرفیکٹ نہیں تھا, شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا, تو تھوڑے بہت ٹربلز تھے, وہ ہم نے اس کو کوشش کی. ہمارے جو فار فلانگ ایریا تھے وہاں بھی, اور پھر جی بی اور فاٹا, جی بی, بلوچستان, اس کے بعد اے جے کے, تو وہاں سی او انٹرنیٹ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے, ان کے ساتھ بھی ہم نے ان کو پورٹ کیا, اور انہوں نے ریسورس سینٹرز بنائے لوکل جگہ پہ, اور فری انٹرنیٹ کی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھی؟ جی اسٹوڈنٹس. اچھا, ویری گڈ. تو کیونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ گیا نہیں, ختم نہیں ہوا, ابھی بھی دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ فیوچر میں کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم ایک ایکسپیرینس ہم نے کیا, جو یونیورسٹیز ہیں, تمام شعبے, صرف تعلیم کا شعبہ نہیں تھا, اس میں تمام شعبوں نے نئی چیزیں سیکھی. خاص طور پر ہم ڈیجیٹل چیزوں سے اتنے آشنا ہوئے, اور یونیورسٹیز, کالجز, اسکولس لیول تک یہ چیزیں گئی ہیں. تو ان فیوچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت جو ہے رہے گی, اور اس کو کس طرح مزید بہتر کرنے کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی اگر ہم بات کریں آپ کی, تو اس پہ کیسے دیکھیں, اس کی ضرورت رہے گی, اور ہمیں اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. دیکھیں, پہلے آپ ایک ڈسکشن ہے, ایک آرگیومنٹ ہے کہ جی آن لائن, سب ریلیکٹنٹ تھے. دیکھیں, ہمارا یہ جو پلان تھا کہ کووڈ کی سچویشن میں ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج رکھیں. اب جیسے 8ویں سیمیسٹر والے تھے, وہ سیمیسٹر کمپلیٹ ہو گیا اور انہوں نے اپنی ڈگری لے لی, اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر ہم اس کو بند کر دیتے تو وہ 1 سال لیٹ. سو ایوری باڈی وڈ ہیو, تو ہم ان کی زندگی کا 1 سال ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. تو پہلے ریلکٹنس تھی, ڈبیٹ بھی تھی کہ جی یہ, لیکن اس کے بعد ہم سب نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر 2 چوائسز ہیں تو اس میں سے جو بہتر چوائس ہے, یہ تو خیر بہت بہتر چوائس تھی نا, نہ کرنا اور آن لائن کرنا, اس میں کوئی
کمپیریزن ہی نہیں تھا. ہاں 3 چوائسیز ہوتی ہیں کہ نہ کرنا, آن لائن کرنا اور فیس ٹو فیس کرنا. تو پھر ہم سوچتے کہ جی اس میں تو 2 ہی چیزیں تھیں کہ یا ہم ادارے بند کر دیں یا ان کو آن لائن پہ جائیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا فیصلہ تھا, اور مستقبل میں ہمیں کنٹینیوسلی اب اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جیسے ہم کووڈ یا کسی بھی ایسی سچویشن کے لیے ویکسین ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح اب ہمیں وہ جو نیو آرڈر ہے اس کے تحت جو ہے پوسٹ کرونا ورلڈ جو ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہمارے پاس یہ آلٹرنیٹ پلیٹ فارمز جو ہیں یہ موجود ہونے چاہیے. تو اس کو ہم اسٹرینتھن کرتے رہیں گے, مزید کر رہے ہیں آپ. ایک جو چیز ابھی یونیورسٹیز اوپن ہو گئے ہیں تو ہم آج آتے ہوئے میں دیکھ بھی رہی تھی, کچھ اسٹوڈنٹس نظر آئے, کچھ رونق نظر آئی, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی رونق ہوتی ہے یونیورسٹی کی. تو کیسے ابھی مینیج کر رہے ہیں اپنے اوور آل یونیورسٹی, تمام ان کی فیکلٹیز تمام ان کے لیے کھول دیا ہے یا آپ لمیٹیڈ سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں؟ اور خاص طور پر اگر ہاسٹلس کی بات کریں, کیونکہ ہاسٹلس میں آپ کو پتہ ہے کمبائن لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ ایشوز ہو سکتے ہیں, تو کیسے مینیج کریں ان سب چیزوں کو؟ دیکھیں اداروں کے اندر بھی 2 آپشنس تھیں, اور میں جو کہ وائس چانسلرز کمیٹی کو چیئر بھی کرتا ہوں, 2 آپشنس یہ تھیں. ایک تھی کہ آپ پرائیورٹی گروپ کو بلائیں, ایک 2 پہلے سیمسٹر اور 7ویں کو بلا لیں اور باقیوں کو پی ایچ ڈی ایم فل والے اسٹوڈنٹس کو بلائیں. دوسری آپشن ہمارے پاس جو تھی وہ ہائبرڈ موڈ ہے. ہم ہائبرڈ موڈ پہ گئے ہیں, ہم نے سب کو بلایا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وی آر ایجوکیٹنگ اسٹوڈنٹس کے وہ ایس او پیز کو فالو کریں, وہ فزیکل ڈسٹینسنگ کریں, وہ ماسک پہنیں, وہ ہاتھ جو ہیں ہائیجین ہے اس کا خیال رکھیں. تو اسٹوڈنٹس گرون اپ ہیں, وی آر کنٹینیوسلی پاسنگ آن میسج ٹو دیم کہ وہ یہ کریں. اچھا, لیکن ہماری چوائس ہم نے کیا یہ کہ ہم نے سب کو بلایا, اور اس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ کچھ 60-40, کوئی 70-30, کوئی 50-50 بلینڈڈ موڈ ہے, ہائبرڈ موڈ ہے کہ کچھ کلاسز وہ ان کو پڑھا دیتے ہیں. مثلا یہ کہ 3 کلاسز اگر ہیں تو ایک پروفیسر نے 2 کلاسز آن لائن لے لی, یا 1 گھنٹے کی کلاس کی بجائے 90 منٹ کی کلاس 2 دن میں لے لی, تاکہ ایٹ اے ٹائم اسٹوڈنٹس ہاف آئیں. سو اس کی کنسنٹریشن کو کم کیا جائے. اور اس میں وہ اچھا پھر 2 کلاسز انہوں نے جب پڑھا لیں تو 1 کلاس انہوں نے آن لائن پڑھا دی. اچھا, اس میں صرف یہ ہے کہ وہ آن لائن تو ہوتی ہے لیکن نیکسٹ ویک وہ اس کو ریویو بھی کر لیتے ہیں. کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو 60 کی بجائے 90 منٹ کی کلاس لے لیتے ہیں, وہ 2 ہو جاتی ہیں انسٹیڈ آف 3 کلاسز. لیب کے گروپس ہمیں بنانے پڑتے ہیں, اور ہم نے جو رینڈم ٹیسٹنگ لاسٹ ویک کرائی ہے وہ 300 میں سے 300 نیگیٹو ہے. تو الحمدللہ کچھ ہمارا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ پاکستان خود بھی ایز اے کنٹری بھی, اور یہ یہاں پہ سچویشن بہتر ہے. اور لیکن چونکہ آگے ونٹرز آ رہی ہیں اور یہ سیکنڈ ویو بھی آ سکتی ہے, تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار جو ہے وہ سینسٹائز کر رہے ہیں. تو چونکہ اگر سیکنڈ ویو آتی بھی ہے تو اس میں بھی ہمیں اسٹریٹجی بنانی پڑے گی نا, کہ کیا ہم پارشل لاک ڈاؤن پہ جائیں, کیا ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ جائیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ پارشل والی جو ہے یہ بہتر آپشن ہے کہ جی آپ اسٹریٹجک لاک ڈاؤن کریں, کہیں جہاں کیسز ہیں اس کو آپ آئسولیٹ کریں. تو اللہ خیر کرے گا. ہماری دعا ہے کہ کوئی ایسا نہیں سچویشن آئے گی, لیکن اگر کوئی کیس آئے گا تو ہمارا میڈیکل کی ٹیم, ہمارا ہاسپٹل ہے, آپ کی اپنی ٹیم دیکھتی جی ہماری اپنی ٹیم ہے. ویسے ٹیسٹ تو ہم نے NIH سے کرائے, ہمارا پارٹنر انسٹیٹیوشن ہے, اور ہم اسی وقت اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے آئسولیشن رومز بنائے ہیں, وہاں شفٹ کر دیں گے اور فوری طور پہ گورنمنٹ کو کہیں گے یا جو ہمارے پارٹنر انسٹیٹیوشنز ہیں کہ وہاں ان کو پیشنٹس کو دیکھیں, تاکہ ہم فوری اس پہ ایکشن لیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ہم نے کنسنٹریشن کو اس کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس تھوڑا سا وہ ان کو ہے کہ جی شاید یہ اتنا اچھی کوالٹی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں دیکھیں دے آر بیک آن کیمپس, زندگی روٹین میں آ گئی ہے. اور ہمارا اپنا بزنس بھی, میں آپ کے تھرو بھی, کہ اسٹوڈنٹس کے دماغ میں اگر یہ بات ہو کہ یہ یونیورسٹی نہیں کھولنا چاہتے تو یہ ایسے ہی ہے
جیسے پاور 99 کہہ کہ جی مجھے آڈینس نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, آڈینس ہوگی تو آپ ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے تو ہم ہوں گے, ہمارا بزنس ہی ایجوکیشن دینا ہے, ہمارا کام, ہماری ذمہ داری. تو ہم نے بائی چوائس نہیں ادارے بند کیے تھے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر تھا جس کو فالو کرنا آرڈر بھی, سیفٹی بھی, دیکھیں سیفٹی فرسٹ ہے. تو اس لیے ہم اس وقت کی جو سچویشن تھی اس میں وہی وائز ڈیسیشن تھا. تو اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آر بیک آن کیمپس, اور یہ اب ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ احتیاط کریں ان کیس کہ اگر کوئی ایسے, آپ کے علم ہے کہ بہت سارے ادارے سیل ہوئے ہیں. ہاسٹل والی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی کیونکہ آپ نے ہاسٹلز اوپن کر دیے ہیں, نہیں کیے, تو وہاں پہ کیسے ایس او پیز کو فالو کروایا جا رہا ہے؟ نہیں, وہاں پہ بھی ہمارا ہاسٹل ایڈمنسٹریشن, اسٹوڈنٹس بھی گرون اپ ہیں, ہم کھانے کے لیے بھی اس طرح کے بنا رہے ہیں. پھر جیسے میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو بائی اینڈ لارج 2 سے 3 دن کیمپس پہ آنا پڑتا ہے, اور وہ پھر 2 دن ہیں تو 5 دن کے لیے جو قریب کے رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور جو ہاسٹل والوں کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے, نہیں ہاسٹل والے بھی دیکھیں نا, اگر 2 دن یا 2.5 دن ان کی کلاسز ہیں تو جو قریب کے سارے رہنے والے وہ پھر 4 دن کے لیے گھر چلے جاتے ہیں نا. پیرنٹس بھی کہتے ہیں ان کو کہ اٹس مور سیف ٹو کم اینڈ اسٹے ایٹ ہوم. تو اس طرح وہ جو پوری وہ پریشر ہے ہاسٹلس پہ وہ اس طرح ہے نہیں. دور کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو نیچرلی ہیں, اور ان کو انٹرنیٹ کی بھی ظاہر پرابلمس ہوتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس بھی وہ مکس اینڈ میچ پہ جا رہے ہیں, اور وہ اپنی کلاسز جب پڑھتے ہیں اس کے بعد دے آپٹ ٹو گو بیک. ٹھیک, تھوڑا سا ہم یونیورسٹی کے حوالے سے اور چیزیں بھی جاننا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے جو ان کے دماغ میں نا کہ ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے, اگر کوئی آنا چاہتا ہے, ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں اسپیشلی, کوئی اس یونیورسٹی میں آنا چاہتا ہے, ایڈمیشن لینا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, تو وہ کس طرح اس یونیورسٹی کو ایکسیس کر سکتا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ہمارے ایڈمیشن تو اینول ہوتے ہیں, اور ہم فال میں کرتے ہیں, ہم جون جولائی میں ایڈمیشن کھولتے ہیں. اب یہ ایڈمیشن کمپلیٹ ہو گئے اور سیمیسٹرز جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں, اور ایم فل پی ایچ ڈی کا ہم بھی اسی میں کرتے ہیں, لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس سال میں 2 دفعہ داخلہ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فال بھی اور اسپرنگ بھی. اسپرنگ کے داخلے جنوری فیبری میں شروع ہو جائے. تو یہ 2, اور سارے ہمارے جو داخلے ہیں ہم آن لائن آفر کرتے ہیں. ایوری باڈی ہیز ٹو ایکسیس آور ویب سائٹ, سبمٹ دیئر آن لائن اپلیکیشن فارم ود دیئر پرائیورٹیز, اور اس میں سارا ہم نے گائیڈ بھی کیا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو فل کرنا ہے. چونکہ یہاں کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ان کے جیسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے نہیں, میچ لیس ہیں. ہمارے پاس 5 سینٹر آف ایکسیلنس بھی ہیں جو انڈیپینڈنٹ سینٹرز ہیں, جس میں NIHCR ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز ہے, جینڈر اسٹڈیز کا انسٹیٹیوٹ ہے, اور ایک ہمارے پاس ایریا اسٹڈی سینٹر ہے فار نارتھ ساؤتھ امریکہ اینڈ افریقہ. تو یہ ڈیڈیکیٹڈ ریسرچ سینٹرز ہیں جو کہ بیسیکلی پالیسی اور ریسرچ پہ کام کرتے ہیں. اور پھر ہماری سب سے بڑی جو فیکلٹی ہے وہ سوشل سائنسز ہے, اس میں بہت اچھے ڈپارٹمنٹس ہیں. پولیٹیکل سائنس ہے, IR ہے, بزنس کا اسکول ہے, اکنامکس کا ہے, ہسٹری ہے, سوشیالوجی ہے, اینتھروپالوجی ہے. تو یہ بڑے اچھے ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹ تو خیر بہت ہی اچھے ہیں, اور وہ اس کا اندازہ ہمارے پروڈکٹ سے بھی ہوتا ہے کہ CSS میں ہمارا بہت بڑا شیئر ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو بزنس اسکول بھی ہمارا بہت اچھا ہے. پھر ہماری جو دوسری فیکلٹیز ہیں جس میں بایولوجیکل سائنسز ہے, اس میں بھی آلموسٹ جو ٹاپ رینکنگ فیکلٹی ان دا کنٹری ہے وہ ہمارے پاس ہے, اور ان کا پروڈکٹ بھی بہت زیادہ اس کا ڈیمانڈ ہے. نیچرل سائنسز میں بھی ہمارے ہاں کیمسٹری بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, میتھمیٹکس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, IT ہے, فزکس ہے, تمام وہ ہیں. اور میڈیا اسٹڈیز بھی آپ اسٹارٹ کروانا, میڈیا اسٹڈیز ہم اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی ریلکٹنس یہ ہے کہ میڈیا اسٹڈیز میں اصل میں یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر آف پریکٹس کی گنجائش نہیں ہے جو ہونی چاہیے میرے خیال میں. تو ہمیں PhD اور مخصوص وہ جو ہمارا ایکسپیرینس اور پبلیکیشن ہے, تو میڈیا میں اتنا زیادہ ہمیں وہ فیکلٹی اویلیبل نہیں ہے. تو آئی ایم سرچنگ فار دی فیکلٹی. کوئی ایک فیکلٹی کے لیے مجھے وہ ٹیچر ملی تھی, لیکن وہ ان کو کوئی باہر اسائنمنٹ مل گئی, کوئی چلی گئی. تو ایز سون ایز آئی فائنڈ اے گڈ فیکلٹی, چونکہ میں اس بات کا ایڈوکیٹ ہوں ایز این ایکڈیمک کہ جو کی رول ہے
کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا وہ فیکلٹی ہے. برک جو ہے اسٹرکچر سے تو نہیں بنے گی یونیورسٹی. تو اس لیے میں جب تک مجھے ریگولر فیکلٹی، میرے پہ بڑا پریشر بھی تھا اور ہمارے ڈین صاحب بھی اور باقی لوگ چاہتے تھے کہ ہم میڈیا کا ڈپارٹمنٹ شروع کریں، لیکن میں نے سب سے پہلے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ سرچ کریں فیکلٹی کو. تو آئی ہوپ کہ ہمارے پاس اب کچھ ٹائم ہے نیکسٹ ایڈمیشن تک ول بی ایبل ٹو فائنڈ. کیونکہ یہی چیز آپ مس کر رہے ہیں نا، یہی چیز مس ہو رہی ہے. تو اس میں تو میرا کیپٹل میں رہتے ہوئے تو اب ضرورت بھی ہے اس کی. نہیں میں تو سینٹر آف ایکسلنس کے میرا جو ڈیزائر ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹ یا سینٹر یا انسٹیٹیوٹ آپ بنا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ٹاپ کلاس فیکلٹی نہ ہو. بالکل. تو وہ ہمیں تو بیسک فیکلٹی بھی ابھی اویلیبل نہیں ہو رہی، لیکن آئی ایم شیور کہ لوگ پی ایچ ڈی کر کے واپس آ رہے ہیں اور وہ آ کے ہمیں جوائن کریں. ایک چیز آپ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی، جب سے آپ آئے ہیں تقریباً ابھی نومبر قریب ہی ہے، 2 سال پورے ہو رہے ہیں، آپ کے 2 سال مزید رہتے ہیں اس یونیورسٹی میں. ان 2 سال کے دوران جو انیشیٹیوز آپ نے لیے بڑے بڑے جو اب تک آپ نے پورے کیے ہیں، اور آگے کے لیے جو فیوچر کے آپ کے 2 سال مزید جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے لیے کیا پلاننگ ہے سر؟ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ انٹائر ری ویمپنگ کی ضرورت تھی، وہ ہم نے کیا. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو فائنینشیل اسٹریس ہے اس یونیورسٹی پہ، اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے اور مزید بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. میں اس کو فائنینشیلی بہت زیادہ اسٹیبل جو ہے وہ بنا کے کیونکہ بجٹس کا ایشو ہے. ہاں. اور دوسرا بہت اہم جو چیزیں تھیں جو میں نے آ کے بنائی ہیں، اس میں ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر، یہاں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر نہیں تھا. اور میں نے ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ، چونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن میں جو کریکٹر بلڈنگ ہے، کہ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو، گریجویٹ کی کوالٹی کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سمجھیں امپلائیبل ہو، نالج اس کے پاس ہو، اسکلڈ ہو، لیکن ایک کمپوننٹ یہ بھی ہے کہ وہ ایک بہترین انسان بھی ہو، ٹھیک ہے، ڈسپلنڈ ہو، پازیٹیو ہو، اچھا مسلمان ہو، اچھا پاکستانی ہو، اور اس کی تھنکنگ جو ہے وہ مثبت ہو، پازیٹیو تھنکنگ کا مالک ہو، اور پیٹریوٹزم اس کے اندر بہت زیادہ ہو، اپنے وطن سے محبت ہو، اچھا مسلمان ہو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں ان کو ایکٹیویٹی. تو ہم نے ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر بنایا ہے، اور اس میں ہم نے سوسائٹیز، اسٹوڈنٹس کی ڈرامٹک سوسائٹی ہے، میوزک کی ہے، اس میں ڈبیٹ ہے، اس میں پینٹنگ ہے، اس میں بلڈ ڈونیشن ہے، یو نیم اٹ، آل سوسائٹیز آر دیر، ماؤنٹینئرنگ کی ہے. تو یہ ساری سوسائٹی میں اسٹوڈنٹ سارے اس میں بڑا ایکٹیولی. اس سے پہلے نہیں تھا یہ، اس سے پہلے ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر تھا نہیں، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہوتے تھے. تو اب اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی میں وہ خاتون ہیں، اینڈ شی از بیکاز آئی ایم ایڈوکیٹ آف دی ویمن امپاورمنٹ اور جینڈر ایکوالٹی. تو اس میں وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کے پرابلم کو سمجھتی بھی ہیں، سالو بھی کرتی ہیں. تو وہ بہت بڑا ہمارا کام ہے. اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہم، اب تو کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا سلو ہوا، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک سال میں ہنڈریڈز آف فنکشنز، مطلب مے بی مور دین 200 فنکشن، کانفرنسز، سیمینارز، کمپٹیشنز، ڈراما فیسٹیول، میوزک کے، اور سب اسٹوڈنٹس نے خود ہی آرگنائز کیا سب چیزیں، وہی آرگنائز اور خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. باہر جو یونیورسٹیز ہیں وہ یہاں آتی ہیں، ہم لوگ باہر جاتے ہیں. تو بہت زیادہ ہم نے اس کو فعال بنایا، اور اس کے ساتھ ہم نے جو کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر بھی بنایا ہے، جو کہ فل ٹائم اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتا ہے. وہ انہوں نے اپنا کہاں اپلائی کرنا ہے، سی ویز کیسے بنانے، کون سے. اس کے علاوہ ہم نے بزنس انکیوبیشن سینٹر بنایا ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا بزنس کرنا چاہے، اور تو وہ اس کے لیے ہم اس کو مینٹورنگ، گائیڈنس اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز پہ کام کر رہے ہیں. اس میں فائنینشیل ہیلپ تو نہیں ہوتی؟ نہیں، فائنینشیل وینچر کیپٹل ہم نہیں دیتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں. ان کو آگے ریسورس جب ہم، ہاں جی، جو بھی انویسٹرز ہوتے ہیں ان تک رسائی ہم ان کو ملا دیتے ہیں کہ کہاں سے ان کو پیسے چاہیے. اور ابھی ہم انشاءاللہ ودن اے منتھ سائنس پارک بنانے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو اور ایک کا دفتر ہے، یہ
اور یہ بزنس انکوبیشن کری سارے سائنس پارک کا حصہ ہوں گے. تو بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کہ جو ہمارے اپنے سے کمپنیز جو ہیں وہ اگر اسٹوڈنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو جگہ ملے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی اور کمپنیز جو یونیورسٹی کی نہیں ہیں وہ بھی آ کے اپنا کام یہاں پہ کرنا چاہیں تو وی ول پرووائڈ دیم ود دی فیسلٹیز اینڈ ول ہیو اے اسٹیٹ آف دی آرٹ سائنس پارک. تو یہ, اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ابھی بھی آپ اگر آئی ہیں تو یہ بہت لمبی راستہ ہے اینڈ اسٹوڈنٹس یوز ٹو واک آن روڈ. تو وی ہیو کنسٹرکٹڈ دیٹ فٹ پاتھس. تو ہم سارا جو واکنگ کیمپس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو جہاں پہ رینوویشنس ہیں, نئی بلڈنگس ہیں, ابھی میں نے جیسے بتایا کہ 2.5 ارب روپے کا ہمیں پروجیکٹ مل گیا, تو اس پروجیکٹ میں سڑکیں بھی ہیں, اس پروجیکٹ میں اور فیسلٹیز بھی ہیں, سینٹرل ہائی ٹیک لیب ہے, اور واکنگ کے لیے فٹ پاتھ بہت زیادہ ہم نے بنائے ہیں. اور اب یہ بھی آج ہی ہمیں یہاں پہ ہمارے لیے ہیڈ آفس کے باہر مسجد کا بڑا پرابلم تھا, تو وہ ہمیں UAE گورنمنٹ نے آج اس کی بھی اپروول دی ہے. تو چیزیں اچھی طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ given an opportunity for another 2 years, so میں جو میں نے انہیرٹ کی تھی اس سے کہیں بہتر فارم میں. کوئی ٹارگٹ تو آپ نے رکھا ہوگا کہ میں نے اس یونیورسٹی میں یہ کام کر کے جانا ہے؟ جی, میں نے جیسے بتایا کہ یہ اس یونیورسٹی میں جو اسپیس کے ایشوز ہیں, جو یہاں پہ میں 3 نئے ہاسٹلس بنا رہا ہوں, 2 ایکیڈیمک بلاکس بنا رہا ہوں جس میں 4 سے 5 ڈپارٹمنٹ ہاؤس ہو جائیں گے. تو پرانے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ان کو جگہ زیادہ مل جائے گی. پہلے بھی میں نے آ کے ساری ریسٹرکچرنگ کی ہے اور ڈپارٹمنٹس کی کو ری ایلوکیٹ کیا ہے. وی آر بلڈنگ 3 نیو گرلز ہاسٹلس. تو اور ہم ایک سینٹرلائز ہائی ٹیک لیب بنا رہے ہیں, اور ایک سروسز بلاک جس میں کہ ہمارا وائس چانسلر آفس اور وہ ہوگا, وہ بھی بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پہلے ہی ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہے, تو آئی ایم شیور دیٹ آئی be able to contribute a little to make it a better place. بالکل. تھوڑا سا یونیورسٹی میں ریسرچ کے حوالے سے اگر آپ بتا سکیں, کیونکہ ہمارے آڈینس کو معلوم ہو سکے کہ قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے ریسرچ کے فیلڈ میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. دیکھیں, ہمارے ہاں یہ یونیورسٹی نمبر کے حساب سے بہت بڑی نہیں ہے. ہمارے پاس 300 فیکلٹی ممبرس ہیں, اور جو پر کیپٹا پبلیکیشنز ہیں ہماری یونیورسٹی کی, وہ ہماری جو کمپیٹیٹرز ہیں ان سے 3 گنا زیادہ ہیں. تو ہمارے مثال کے طور پہ 300 ٹیچرز 1500 پیپر چھاپتے ہیں, یہ سالانہ. تو اور باقی کسی یونیورسٹی کے 1500 چھاپتے ہیں, تو وہ ایک ہے پر ہمارا 3 ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے جو کولیبریشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس ریسرچ پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں. تو جو بایولوجیکل سائنسز اور نیچرل سائنسز ہے اس میں تو ہمارے پاس بہت ہی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا سوشل سائنسز ہے اس میں بھی ہمارا جو ریسرچ بیس ہے وہ بہت اچھی, جو کہ باقی یونیورسٹیز میں شاید اتنی نہ ہو. اور ہمارے پاس بہت زیادہ ہم ریسرچ جرنلز بھی چھاپتے ہیں جو کہ HEC ریکگنائز ہیں. تو اوور آل یہ یونیورسٹی تو بیسیکلی کریٹ ہی ریسرچ کے, اٹ واز اے ریسرچ یونیورسٹی. تو اب ہم نے اس میں انڈر گریڈ پروگرام شروع کیا ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈر گریڈ پروگرام کا ہونا بھی ضروری ہے فار اے گڈ ریسرچ یونیورسٹی. تو اس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں, جو ہمارے پاس اکوپمنٹس ہیں, فیسلٹیز ہیں, وہ بہت سارے اور یونیورسٹیز میں اس طرح اکٹھی موجود نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہم جو انٹرنیشنل رینکنگ بھی آتی ہے اور جو ایشین رینکنگ بھی آتی ہے اس میں سب سے اوپر ٹاپ پہ. اپنے ریسرچ کے حوالے سے بھی بات کی اور باقی چیزیں بھی ہوئی, تو تھوڑا سا ہم الومنائی کی طرف اگر ہم آنا چاہیں گے, کیونکہ الومنائی جتنی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں کیسے ان کو لے کے چل رہے ہیں. اور جو میں نے جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی آپ نے آفس بھی اس کے لیے کیا ہوا یونیورسٹی کے اندر, اور ہوپ فلی کوئی الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں. ہم نے انٹرنل ایلومنائی کا آفس بنایا ہے. کچھ ایلومنائی یہاں پہ چل رہے ہیں ایسوسی ایشنز, بہت سارے ہاں جی وہ چل رہے ہیں.
لیکن ظاہر ہے یونیورسٹی کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے جو ہم وہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے یونیورسٹی کی. میرے اپنے خیال میں ہمارے لاکھوں الومنائے ہوں گے، کیونکہ یہ یونیورسٹی اس وقت 53 ایئرز اولڈ ہے. تو اس حساب سے اگر ہم ایوریج 4,000 پر ایئر کہیں تو 2 لاکھ کے قریب ہمارے. اور ہمارے وی آر ویری فارچونیٹ دیٹ مینی آف دیم are holding a very key positions and running up key companies. The FM99 is one of the examples کہ ہمارے alumnus اس کو رن کرتے ہیں، اور ہمارا CSS میں بہت بڑا شیئر ہے، ہمارا سائنس میں بہت بڑا شیئر ہے، اور انٹرنیشنلی بھی. کیونکہ شروع میں ہمارا جو کمپیوٹر سائنس IT کا ڈپارٹمنٹ تھا یا ہمارا بزنس کا اسکوپ، بڑے اس وقت اتنے نہیں تھے، تو ہمارے جو گریجویٹس ہیں they are holding a top positions. تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ ابھی انٹیپڈ ہے، کیونکہ وہ بہت ابھی بھی مجھے بتا رہے تھے کہ جی سب کہ وہ کسی کوئی آرگنائزیشن ہے جو یونیورسٹی کے اندر بلڈنگ بنا کے دینا چاہتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں ایک ہمارے لومنس ہیں، ہمارے لیے FM99 میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں نے کہا جی آپ کنیکٹ کر دیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی پوٹینشیل ہے. یہ تو اس طرح کے تو ہم ہنڈریڈز آف پروجیکٹس کر سکتے ہیں جو نہیں ہم کر پائے. تو میں آپ کے توسط سے بھی سارے جو ہمارے الومنس ہیں اور جو کہ موسٹلی دے آر ایٹ اے ویری ہائی پوزیشنس، تو دے کین اسسٹ اس ناٹ فائنینشلی but by connecting us to even if financially we don't mind, اگر وہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں. even financially کیونکہ میں فیصل آباد میں تھا تو وہاں پہ ہمیں بہت ہم نے ڈونیشن ایک وہاں پہ ایک صاحب نے ایک بلڈنگ 35 کروڑ روپے کی بنا کے دی. ایک مسجد ہم نے کوئی 16 کروڑ روپے کی بنائی، وہ ڈونیشن سے بنائی. اسی طرح اسٹوڈنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ ہم نے کوئی 22-23 کروڑ روپے کا اکٹھا کیا، جو جس سے ہم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتے ہیں. تو یہ وہ ایریا ہے کہ جی اسکالرشپس ہیں یا اور یونیورسٹی کی بیوٹیفیکیشن ہے، یا اس میں ہمارا جو امیج بلڈنگ ہے جس طرح کے FM99 ہمارا کر رہا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی سروس ہے، اینڈ اٹ از کمنگ فرام دی alumnus of قائد اعظم یونیورسٹی. سو آئی بلیو کہ یہ بہت بڑا ریسورس ہے اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ ٹیپ کریں. اور میرے خیال میں ابھی تو بہت سارے لوگ شاید آپ کے ساتھ اس طرح لنک نہیں ہیں، کیونکہ جتنے اگر ہم سالانہ کی بنیادوں پہ دیکھیں اتنے اسٹوڈنٹس باہر نکل رہے ہیں اور اتنے اچھی کی پوزیشنز پہ آپ نے بات کی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو جوڑنے کے لیے، ان کو اس یونیورسٹی کے ساتھ جوڑنے کے لیے کس طرح سے یونیورسٹی کام کر سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کی طرف سے چیزیں لیک کر رہی ہیں کہ وہ لوگ نہیں آ رہے؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہی ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. کیونکہ اب دیکھیں نا کوئی اوورسیز بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا تو ہمیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم. آپ سے جاتے جاتے ہم میسج بھی ضرور لینا چاہیں گے، کیونکہ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے، ہم نے آپ کو بہت دیر بٹھائے رکھا، اس کے لیے معذرت. اپنے جو تمام جو اسٹوڈنٹس ابھی کرنٹلی آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ ہیں اور جو پرانے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا میسج تو ہمیشہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے جو گریجویٹس ہیں، جو الومنس ہیں، ان کے اندر جو ایک چیز ہم اگر اپنے پاکستان کی بھی 73 سال کی تاریخ میں دیکھیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک ہمدرد، کمپیشنیٹ انسان بنائیں. تعلیم ہم مشین نہیں بنانا چاہتے، روبوٹ نہیں بنانا چاہتے. اور ہمدردی جو علم ہے وہ ایروگنس کے ساتھ کوئی علم نہیں ہے. علم سکھاتا ہی آپ کو ہمبل ہونا ہے، کمپیشنیٹ ہونا ہے، ہمدرد ہونا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ اس ملک کے نیریٹو کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو بہترین پاکستانی ہونا ہے، پراؤڈ پاکستانی، اور آپ کو بہترین مسلمان ہونا ہے. اور ہمیں یہ جو اختلاف ہے اس کو کم کرنا ہے، اور ایک دوسرے کی ڈیورسٹی، جہاں انسان رہتے ہوں گے اور ذی شعور انسان رہتے ہوں گے، وہاں ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ نارمیلسی ہے. اختلاف رائے ہونا یہ ضروری ہے، خوبصورتی ہے یہ. لیکن اس کو ہمیں
ہم اس کو انفارچونیٹلی رسپیکٹ نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے. تو اس کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ٹالرنٹ اور فارورڈ لکنگ جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. اور باقی جتنے بھی پاکستان میں فرقے جو مذاہب رہتے ہیں وہ بھی ایکول پاکستانی ہیں, ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو بہترین پاکستانی اور بہترین مسلمان اور ہمدرد جو انسان اور ایسے انسان جو کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو میری یہ پیغام ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. اور بہت ساری ایسی باتیں جو یونیورسٹی کے حوالے سے ہیں ہونی چاہیے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو کسی اور نشست میں ضرور آپ کے ساتھ بیٹھ کے مزید ڈسکس کریں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پاون 99 اور جو QAU پوڈ کاسٹ کو آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ سر. آج ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ رہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب, جو کہ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی ہیں. آپ نے ان کی بات چیت سنی اور جاتے جاتے جو میسج انہوں نے دیا اس چیز کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ تمام ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ ایک ہمدرد انسان بننا کتنا ضروری ہے اور ایک پاکستانی ہونے پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ نگہت امان آپ سے اجازت چاہیں گی. آج ہم موجود تھے قائد اعظم یونیورسٹی میں VC آفس میں. نیکسٹ کسی اور مہمان کے ساتھ اسی پوڈ کاسٹ میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.